بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ایک مسلمان کا اللہ کے حضور کامیاب ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن نجات کا معیار اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہونے کا معیار فقط اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اسلام کی پابندیوں میں خود بخود دل کی رضا کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی پابندیاں، قانون، اصول، ضابطے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ ان پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کی خوبصورتی، اللہ کے ہاں للہیت، خشیت، اخلاص، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں بڑا معنی رکھتی ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں اللہ کے ہاں بندے کے مقروض ہونے کی دو صورتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اول یہ کہ بندہ اپنی نماز میں اگر کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے تو اسے اس کا جواب اللہ کے حضور دینا پڑے گا۔ چلتی سانسوں تک موقع ہے کہ ہم اس جواب کے لیے کچھ تیاری کر لیں، نفلی نماز کے اوپر توجہ دے لیں۔ دوسرا، بندے کی زندگی میں روزے ہیں، ان روزوں کا بھی حساب کتاب کڑا ہے، اور اگر ان میں بھی کبھی کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر نفلی روزے رکھ کر ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ہماری آج کی اس ملاقات میں عبادات کے حوالے سے ہی جہاں جہاں ہماری سستیاں ہیں چند ایک کی نشاندہی کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایسا دور آتا ہے کہ یہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، نماز میں اس کا دل لگا ہوا ہے، تلاوت قرآن سے یہ اکتا نہیں رہا، صدقہ بڑھ چڑھ کر رہا ہے، اور عمومی طور پر یہ کیفیت رمضان میں دیکھنے میں آتی ہے۔ لیکن جو ہی نیکی کے ایام ختم ہوتے ہیں، دن گزرتے ہیں، انسان کسی اور موسم کے اندر اپنی زندگی کے ایک نئے دور کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس میں نیکی کا وہ جذبہ باقی نظر نہیں آتا۔ یا اس کی مثال آپ یوں لے لیں، آپ کسی بھی کام کو اختیار کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، آپ کو پہلے دن وہ مشکل لگتا ہے، دوسرے دن وہ آپ کے لیے پہلے کی نسبت آسان ہے، کرتے کرتے آپ وہ کام 10 سال سے کر رہے ہیں، مسلسل ایک ہی کام ہے۔ ایک لکھاری ہے، وہ لکھ رہا ہے، پہلے دن اس کی تحریر اور تھی، 10 سال بعد اس کی تحریر میں فرق ہی اور ہے، تو گویا اس کے لیے وہ چیز آسان ہوگی، روٹین کا کام ہو گیا۔ ایک عام آدمی ہے، وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر بات نہیں کرتا، اس میں اور ایک خطبہ دینے والے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ روٹین سے ایک کام کر رہا ہے، جب روٹین سے کوئی کام کیا جا رہا ہو تو بسا اوقات انسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس کی عبادت کے حوالے سے مثال میں یہ دوں گا کہ ہم رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں، ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے سبحان ربی العظیم نکل رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ نکل رہا ہوتا ہے، تو ہم بے فکر ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زبان تو وہی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن لا شعور میں ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ رات ایک بندے کے پاس میں بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک دن امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھا دی، ظہر کی نماز تھی، 3 رکعتیں انہوں نے پڑھا دی۔
تو امام صاحب نے سلام پھیرا تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، اور کئی کہہ رہے تھے کہ 3 پڑھائی ہیں۔ کہتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہتا ہے امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، پہلی رکعت میں پہلی کا حساب کرتا ہوں، دوسری میں دوسری کا، اور تیسری میں تیسری کا۔ ابھی میں نے 3 کا حساب کیا تھا اور آپ نے نماز ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کے دعوے دار ہو، جو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا شریک نہیں مانتے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کے پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کی توحید کے داعی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کے علم بردار ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ لیکن عمومی طور پر غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز میں ہی نشہ کرتے ہیں، اور نشہ یہ صرف بیڑی کا، چرس کا اور دیگر یہ نشے یہ وہ نشے ہیں جو ظاہری طور پر ہیں۔ کچھ نشے ہمارے اندر ہمارے ذہنوں کو جڑ چکے ہیں، مثلا مال کا نشہ ہے۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم اپنی دکان کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہمیں اپنے پچھلے سارے معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نشہ ہے جو ہمیں ہماری نماز سے روک رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو اچھے خیال آ رہے ہیں، وہ احادیث اس کو یاد آ رہی ہیں، وہ دین کے بڑے بنیادی مسائل کو وہ سمجھ رہا ہے، توحید کے مسئلے اسے نماز میں یاد آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے اہم معاملات کے اوپر سوچ و بچار کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے اس میں تو کوئی بات بری نہیں ہے، حرج نہیں ہے، حالانکہ اصل چیز کیا تھی کہ اسے اس کی نماز سے غافل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول مجھے نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، خیالات کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو امڑ آتا ہے، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دراصل یہ ایک شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اس کا نام خنزب ہے، خانون زا اور با، خنزب۔ یہ آدمی کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات ڈالتا ہے۔ شیطان نے میرا بھائی آج تک خود کوئی گناہ نہیں کیا سوائے وہ ایک گناہ کے جو اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے سوا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ انسانوں کو گناہوں پہ لگاتا ہے، انسان کو ہری بتی دکھا دیتا ہے کہ اس طرف چلو، اس میں تمہارے لیے آسانی ہے، یہ تمہارے لیے زبردست چیز ہوگی۔ اب وہ نماز میں آ کر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ معاملات ہیں، حتیٰ کہ لا یدری کم صلی، بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ اپنا رکوع چھوڑ دیتا ہے، اپنا سجدہ چھوڑ دیتا ہے، بالخصوص عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ بندہ نہیں بیٹھتا، یا پھر غلطی ہوتی ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اور بسا اوقات بندہ اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعتوں کی بجائے 1 رکعت ادا کر کے خیال کرتا ہے کہ بس میں نے پڑھ لی۔ یہ ساری چیزیں دراصل انسان جتنا مرضی کہے کہ میں بھول گیا، لیکن آج کل کے معاشرے میں یہ بھول عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ بھول نہیں، اب یہ غفلت ہے، اب ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نماز کے اوپر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی خطرناک بات فرمائی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غافل ہیں۔ ایسے نمازی ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، بربادی ہے ان کے لیے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر نماز میں غلطی ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، ایون کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ کیفیت انتہائی خطرناک ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی جھپٹ ہے جو وہ تم سے جھپیٹ لیتا ہے، تمہاری نماز کا حصہ وہ تم سے چھین لیتا ہے۔ نماز کامیاب میرا بھائی اسی کی ہے جو اپنی نماز میں خشوع لے کر آئے، اور خشوع دو چیزوں کا ہوتا ہے، دل کا خشوع اور اس کے جسم کا خشوع۔ دل کا خشوع کیا ہے اور جسم کا خشوع کیا ہے، یہ آنے والی چند ساعتوں کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے۔ فی الوقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عمل صالح کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نفلی عبادات ہیں، ہم اتنے غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل اللہ کے خوف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، دنیا میں اللہ نے خوشخبریاں دی کہ اللہ تم سے راضی ہے، یہاں تک خوشخبری دی کہ تم جو چاہو کرو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ لیکن ان کی کیفیت حالت کیا ہوتی تھی؟ حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں علی بن حسین، وہ وضو کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے۔ جب اذان کی آواز آتی اور وہ وضو بنا رہے ہوتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ کہتے آپ کو کیا ہوا ہے، آپ پر تو غشی سی طاری ہو رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے تمہیں نہیں پتا کہ بلاوا کس کی طرف سے آ گیا ہے، میں نے پیش کس کے سامنے ہونا ہے۔ یا پھر وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بتاتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہمارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کہ آپ سے بڑھ کر محبوب آپ کو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے ہم سے بڑھ کر۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی آپ یوں ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے خوف کی کمی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آنکھوں سے آنسو اتنے بہتے تھے، سینے سے آواز اتنی آتی تھی کہ عزیز المرجل، جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو ویسے اللہ کے رسول رویا کرتے تھے۔ ہماری آنکھیں اگر میرا بھائی خشک ہیں، اللہ کے سامنے ہم روتے نہیں ہیں، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی نہیں۔ اور یہ اگر خوف دل کے اندر نہیں ہے تو پھر خشوع بھی نہیں ہے، اور جب خشوع نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں اس آدمی کو جو نماز ادا نہیں کرتا بلکہ نماز سے جان چھڑاتا ہے۔ اور لا محالہ ایسے آدمی کی نماز، ایسے آدمی کا روزہ، ایسے آدمی کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، یہ ساری چیزیں جلد بازی پر مبنی ہوتی ہیں، جلدی وہ ان چیزوں سے جان چھڑاتا ہے۔ نماز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں رکوع میں کیا کہہ رہا ہوں، میں سجدے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تشہد میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غافل ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کے خوف کی کمی ہے۔ اگر اس چیز کو شریعت اللہ کے خوف کی کمی بتاتی ہے تو پھر اس کا اندازہ بھی لگائیے جو نماز ادا ہی نہیں کرتا۔ حقیقی بات ہے کہ وہ بندہ مشرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بندے کو مشرک قرار دیا ہے جو نماز کا پابند نہیں، نماز سرے سے چھوڑے بیٹھا ہے، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ نہیں چاہیے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان، بھائی کافر کے درمیان، جسے ہم کافر کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہے ہی پکا جہنمی، کوئی ہندو، کوئی یہودی، عیسائی، یہ سارے یہ انہی میں سے ہے جو نماز نہیں ادا کر رہا۔ علماء کے فتوے موجود ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، ان سب کے فتاوا کو جمع کیا جائے تو کیا سامنے آتا ہے؟ جب یہ بندہ کافر ہے تو پھر اس کو کفن نہیں دینا، اس کو غسل بھی نہیں دینا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا، اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ جو بندہ کافر ہے، جو اللہ کا وفادار نہیں،
وہ ہمارا کیا وفادار بنے گا؟ اس لیے میرا بھائی اپنی نماز کی حفاظت کریں، اس کی بیس کے اوپر آپ اپنے دین کو بچا سکیں گے۔ یہ بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو نا تو اس کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ کسی کو پھانسی بھی دی جا رہی ہو تو کہا جاتا ہے بھائی اپنی آخری خواہش بتا دو، یا اس کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں بندہ ساری زندگی ان کی لاج رکھتا ہے کہ میرے بابا بہشتی نے اس بات کی وصیت کی تھی، اب ہم وصیت کو پورا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، ابا جان وصیت کر گئے تھے، وہ اپنے باپ کی وصیت کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اپنے نبی کی وصیت کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور اگر بندہ نماز کی حفاظت ہی نہیں کر رہا، کیسے نماز کو قائم کرے گا؟ نماز کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اسے وقت پر ادا کرنا۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی ہے، سارے کام چھوڑ دینا۔ اور اگر کوئی اپنے کام نہیں چھوڑتا، نہیں اٹھتا، اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو دیکھیں وہ کر کے رہا ہے، گویا وہ اللہ کے حکم کو نیچا کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو بڑا کر رہا ہے۔ وہ نماز نے پھر سکھایا نہیں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ہینڈز اپ ہو گیا ہوں، یہ ہاتھ کڑی لگا کر تیرے سامنے کھڑا ہوں، دنیا کی ہر شے سے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ بعد میں بھی نماز ادا کرتا تو میرا بھائی کیا فائدہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک بندہ اذان سن کر بھی حاضر نہیں ہوتا، اذان سن کر بھی وہ حاضر نہیں ہوتا، تو پھر ایسے بندے کے نے بعد میں جتنی بھی نماز ادا کی اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں میں بعد میں پڑھ لوں گا، بھائی بعد کسی نے نہیں دیکھی، آج تک کسی نے بعد نہیں دیکھی، نہ کل کسی نے دیکھی ہے۔ کل کا دن قیامت کا دن ہے، آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آج کے دن ذرہ بھی لے آئیں گے اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن کل زمین بھر بھی سونے کی بندہ فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میرا بھائی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ مومن کے دل کا خزانہ ہے، یہ مومن کے دل کا زیور ہے۔ اگر دل نہیں ڈرتا تو آنکھ میں آنسو بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی کیفیت ہے کہ ہم نماز میں نشہ کر کے کھڑے ہیں، ہمیں ارد گرد کے خیالات آ رہے ہیں، یہ نشہ ہی ہے، مدہوشی ہی ہے کہ انسان اتنا مدہوش ہو اسے پتہ ہی نہ لگے۔ ہم دنیا کے معاملات میں میرا بھائی غلطی برداشت نہیں کرتے، نہ غلطی ہونے دیتے ہیں، جاگ کر، آنکھیں کھول کر، چائے پی کر، بڑے بہترین چاقو چوبند ہو کر ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہم پیچھے ہٹ کے یہ ساری چیزیں جو نماز کو ہم نے دینی تھی ہم نے دنیا کو دے دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ایک ایک بات کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے معاملے کو دیکھو تو اکثریت اس سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ تو نماز کے اندر میرا بھائی دل کا ڈر یہ لازمی ہے۔ بندہ کھڑا ہے تو اسے احساس ہو کہ اگر میں کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ بندہ اگر رکوع کر رہا ہے تو رکوع میں اگر میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی کیا ہے، میں کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں، اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ بندہ تشہد میں التحیات کہہ رہا ہے، درود کے بعد دعائیں پڑھ رہا ہے، تو ان کا معنی کیا ہے۔ پھر آتا ہے جسم کا خشوع۔ جسم کا خشوع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی آپ کے سامنے اور آیا، آپ نے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور دوبارہ نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں ادا کی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ نماز ادا کر کے آیا، آپ نے پھر اسے یہی بات کہی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جا کر دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ تیسری مرتبہ بھی نماز ادا کر کے آ گیا۔ اول تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم میں سے اب تو کوئی خبر ہمیں دینے والا نہیں کہ تیری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کا احسان تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ اب اس بندے کو تیسری بار بھی نماز پڑھوائی ہے اور وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو
سورۃ الفاتحہ کی قرات کر لو، جتنا قرآن تمہیں میسر ہے اس کی قرات کر لو، اتنا قیام کر لو کہ تمہیں مطمئن ہو جاؤ، تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں نے قیام کر لیا ہے، اطمینان ہو جائے تمہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کرو تو اپنے رکوع پر مطمئن ہو جاؤ، پھر رکوع سے اٹھو تو اتنا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، اسی طرح سجدہ کرو، اسی طرح باقی نماز ادا کرو۔ اگر ہم اپنی نمازوں کی حالت کو دیکھیں، ہماری کمر ابھی رکوع میں سیدھی نہیں ہوتی اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں ناک ابھی نیچے نہیں صحیح طرح لگتا، ہم اٹھ بھی جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو بھول ہی چکے ہیں، اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد بھی بیٹھنا ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ تیزی کے ساتھ کی ہوئی نماز جو بندہ ادا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسی نماز کو کندھے سے اوپر بھی نہیں اٹھاتا، ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ نماز تسلی سے سارے کام چھوڑ کر ادا کریں۔ شریعت دیکھیں آپ کو رخصت کہاں دیتی ہے، آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے، نماز کو رہنے دیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ نماز کے لیے آئیں گے آپ کا دھیان کھانے کی طرف رہے گا، پہلے کھانا کھا لیں۔ آپ کو حاجت ہے، واش روم میں جانا ہے، وضو بچانے کے لیے سردی کے موسم میں یا دوبارہ وضو کی کھیچل میں آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنے آپ کو روک کے رکھ لیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا وجد فی بطنی ہی شیء، اگر کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے، وضو کر کے آ جائے، جتنی نماز مقدر ہے وہ پڑھ لے، باقی کھڑا ہو کر پورا کر لے۔ اتنی سہولت دے رہا ہے شریعت۔ لیکن اگر ہم پھر بھی نہیں آ رہے اس طرف تو میرا بھائی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر خوف کی کمی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نماز بڑی اچھی ادا کرتے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہیں تو خارش کر رہے ہیں، کبھی کمر میں خارش کر رہے ہیں، بعض بالوں کو سنوار رہے ہیں۔ یہ چیزیں بار بار نماز میں حرکت کرنا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے حرکت کرتے رہنا، یہ چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ ہاں انتہائی ضرورت ہے تو پھر آپ نماز میں حرکت کر لیں۔ مثلا شریعت جہاں پر اجازت دیتی ہے، آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں، پہلی صف میں ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، وہ آپ کے آگے ہے، وہ چلا گیا، آپ پچھلی صف سے چل کر آگے آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسا ہوتا تھا، آپ پچھلی صف سے چل کر آگے آ جائیں، آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ آپ کے لیے اجر ہے کہ آپ نے خالی جگہ کو پر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو صف کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں شریعت اجازت دے رہی ہے، اگر وہ اجازت تھوڑی ہے، 1% ہے، تو 10% ہم نہیں بنا سکتے۔ دین ہماری مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہی اگر نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ نماز میں کھڑا، اس کو خیالات آئے چلے جا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ یہ حل ایک ایسا حل ہے جو عام طور پر کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس حل کو اختیار نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر کھڑے ہو، مثال کے طور پر بندہ کھڑا ہے، اسے وسوسے آ رہے ہیں، وہ اپنا بائیں طرف منہ کرے اور تھتکار دے، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو 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 کر دے، بس شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ پڑھے اور 3 مرتبہ تھو تھو کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جس صحابی نے اللہ کے رسول سے شکایت کی تھی کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، آپ نے اسے کہا تھا یوں کر دے۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ادھر شیخو پورا روڈ پہ ایک واقعہ ہوا کہ چند لڑکوں نے ایک رکشے کے پیچھے اس طرح سے اپنی بائک لگا لی، اس میں مستورات تھیں۔ وہ ملت چوک تک وہ اسی طرح سے گئے۔ ملت چوک پہنچ کر وہاں پر ایک خاتون نے اپنا نقاب ہٹا کر نیچے تھوک پھینک دیا، وہ لڑکے سائیڈ پہ ہو گئے۔ یعنی یہ تھوک پھینکنا دراصل نفرت کی علامت ہے، شیطان سے نفرت ہے، تو بندہ تھوک پھینک دے، شیطان خود بخود اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقے ہمیں سکھائے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ ساتھ والے کے اوپر تھوک پھینک رہے ہیں، ہم دراصل شیطان کو دور کرنے کے لیے ہم تھتکار رہے ہیں، تھوک نہیں پھینک رہے۔ تھتکارنے میں اور تھوک پھینکنے میں میرا بھائی فرق ہے۔ اسی طرح سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر کھڑے ہونے کے لیے صرف سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی یا قل ھو اللہ نہیں سکھائی، بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ کتاب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، حصن المسلم، اس کتاب کو سارے بھائی لے کر جائیں۔ اس میں سجدے کی میرے خیال سے 7 یا 8 دعائیں لکھی ہیں جو اللہ کے رسول سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔
تو صرف سبحان ربی العظیم پہ نہ رہیں بلکہ دوسری دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ انسان روٹین میں جو دعا پڑھ رہا ہوتا ہے پھر اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ بس لگا ہوتا ہے۔ تو جب نئی دعا آپ یاد کر کے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو برکت والا بنا دے گا۔ امام حاتم الاصم کا قول نقل کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کیسے آتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز یوں ادا کرو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے، صلی صلاۃ مودعین، ایسے نماز ادا کرو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ میں یہ سوچ کر کھڑا ہوتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا ہو سکتا ہے نصیب نہ ہو، میرا وقت آ جائے، پھر میں خیال کرتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جنت ہے، میرے بائیں جانب جہنم ہے، میرے سامنے اللہ ذوالجلال ہے، میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اس میں میری روح قبض کرنی ہے، اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں۔ میں اس کیفیت کے ساتھ اپنی پوری نماز ادا کرتا ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی مجھے ڈر ہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں، عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنت کے مطابق نماز ادا کی، تجھ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کی، تو اللہ رب العالمین بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا تاکہ بندہ خود اپنی نیکی کو ضائع نہ کر لے۔ اگر بندہ خود اپنی نیکی کو ضائع کرے گا تو پھر اللہ کے ہاں بھی کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو بچائیے میرا بھائی، نماز کے اندر حرکتوں سے پرہیز کریں، ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کریں، جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ اس کو یاد کریں، اس کے ترجمے کو سیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا رہے ہیں، پھر ہی عبادت میں نکھار آتا ہے، پھر ہی وہ کیفیت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو دیکھنے کی کیفیت اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھنا، حرکتیں کرنا اور نماز سے غافل ہونا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈریے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن